کچھ لوگ ہیں بڑی میٹھی زبان والے، لیکن لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں دن دہاڑے۔ ان میں ایک کردار جاوید احمد غامدی کا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، یعنی چند گھنٹے پہلے، اس کا ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا۔ خاتم النبیین کا معنی بیان کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو نئی شریعت لائے۔ شریعت محمدیہ کا پیروکار نبی آ سکتا ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا۔ یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ، اب یہ دوسری مثال دیکھیے، یہاں توحید تھی، یعنی لوگ بھی کسی معمولی درجے کے نہیں ہیں، اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے جس پر میرے اور آپ کے ایمان کا انحصار ہے۔ یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے، اب یہ کہ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ توحید تھی۔ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق احمدی فرقے سے ہے، آپ کوئی تبصرہ کریں۔ آپ کیا تبصرہ چاہتے ہیں؟ ہم مسلمان قرآن مجید کی بنیاد پر اس بات کو مانتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ مانتے ہیں، اور میں پوری تحقیق کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک مانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ہر مفہوم میں ختم ہو گئی۔ اب کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی نوعیت کے کسی نبی پیغمبر کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ کیوں ختم کی گئی ہے آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کیوں ختم کی گئی ہے۔ ختم کر دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ اپنی حقیقت میں ختم کی گئی ہے تاکہ دعوے بھی ختم ہو جائیں۔ تو احمدی حضرات جو نقطہ نظر ہے ان کا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت ہو سکتی ہے، میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں۔ یہ بے بنیاد بات ہے۔ قرآن مجید نے اعلان کر دیا ہے اس بات کا کہ محمد الرسول اللہ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اب اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے اور ہم کو آ کر یہ کہے کہ میں خدا کی طرف سے الہام پا کر یا وحی پا کر نبی کی حیثیت سے تم سے خطاب کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کو بھی کھڑے ہونا ہے اس کو ایک عام انسان کی حیثیت سے اپنی بات بیان کرنی ہے، دلیل دینی ہے۔ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے دین کا آسمان سے آنے کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ تو اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے صاف کر لیجئے کہ اب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں یا مجھے وحی آتی ہے، اس کا کوئی سوال نہیں۔ یہ قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا، خدا کے پیغمبر نے بھی بالکل واضح کر دیا ہے، اور اب ہم کوئی آسمان سے اتر کر بھی آ جائے تو اس کی کوئی بات سننے یا اس کو توجہ دینے کے بھی مکلف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود واضح کر دی۔ قرآن مجید پر اگر آدمی ایمان رکھتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ قرآن اس معاملے میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑ رہا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف دی پروفٹس، یعنی پیغمبروں کے سلسلے پر مہر لگ گئی ہے، اب اس کا کوئی امکان نہیں۔ اصل میں میرے ساتھ اس وقت حادثہ یہ ہے کہ بہت سے مذہبی لوگوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ وہ میرے بارے میں جھوٹ بولیں گے، افتراء کریں گے، بہتان لگائیں گے، پھر لوگوں میں اس کو پھیلائیں گے اور پھر اس کو کار ثواب سمجھیں گے۔ میں نے اس طرح کے سب لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ وہ عدالت بہت جلد لگنے والی ہے جس میں ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، درختوں کے پتے بھی نہیں ہوگے جس سے ہم اپنی برہنگی چھپا سکیں۔ اس موقع پر ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ اس طرح کی باتوں کے لیے کیا جواب دیں۔